چاہتے ہیں کہ میں گناہ چھوڑ دوں، میں خطا چھوڑ دوں، ایک برائی ترک کر دوں، گندی عادت نکل جائے، تو ہر اس چیز کو اپنے سے جدا کر دیں جو اس بری عادت یا گندے کام کی یاد دلاتی ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو کبھی بھی پھر آپ گندی عادتوں سے اور بری صحبت سے یا برے افعال سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ہماری میجر مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم گویا کہ سمندر میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ کپڑے گیلے نہ ہوں، دھوپ میں کھڑے ہو کر چاہتے ہیں کہ مجھے گرمی محسوس نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو پہلے دھوپ کو چھوڑنا ہوگا، سائے میں آ جائیں، سمندر سے باہر نکل کے اپنے کپڑے سکھانے ہوں گے، پھر دیکھیے کپڑے گیلے نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے کسی برائی کو چھوڑنا چاہیں تو اس برائی کی طرف مائل کرنے والے، اس برائی کو یاد دلانے والے تمام معاملات چھوڑنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر خدا نخواستہ شراب پیتا تھا، اب اس نے توبہ کی، ہر ایسے دوست کو چھوڑ دیں کہ جس کو دیکھ کے شراب یاد آ جائے، ہر ایسی گلی میں جانا چھوڑ دیں، ہر ایسے مارکیٹ میں جانا چھوڑ دیں جہاں پر جا کے آپ کو شراب یاد آ جائے۔ جب عادت راسخ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ بہت برکت ظاہر ہوگی۔ لیکن ابتدائی صورتحال میں کہ جب ابھی نئے ہم نے اصلاح کی طرف قدم بڑھائے ہوں اور ہم برائی سے دور ہوئے ہوں، اور اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر بعض اوقات طبیعت کو کنٹرول کرنا، روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے انسان بے بس ہو گیا ہے، بالکل جیسے کسی نے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں، اور پھر ہمارے بھائی بھولے پن سے کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ بچنا تو چاہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کسی نے ہمیں باندھ دیا، بے بس کر دیا۔ بھائی باندھا نہیں ہے، بے بس نہیں کیا، اصل میں آپ اپنی طبیعت اور کیفیت پر غالب آنا ابھی تک نہیں سیکھ پائے ہیں، اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی طبیعت پہ غالب آنا سیکھے، اپنی کیفیات پر غالب آنا سیکھے۔ جس نے طبیعت کے تقاضے کو شکست دے دی، جس نے کیفیت کو مغلوب کر دیا، جس نے نفس و شیطان کے مطالبے کو رد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی، وہ بزرگی پاتا ہے، اور جو فوراً طبعی تقاضے کو قبول کر لیتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ کوئی بھائی یا بہن ایسے ہیں جو کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھٹتا نہیں ہے، آپ اس گناہ کی طرف تو توجہ رکھیں، چھوڑنے کی کوشش کریں، لیکن ہمارا مشورہ مان لیں۔ آپ ابتدا اس طرح کریں کہ دن میں اپنے نفس کی 3 ایسی خواہشات کو رد کریں کہ جو چاہے گناہ نہ ہو، جائز ہو، اس کو رد کرنے کی عادت بنائیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے تھے، دل چاہے چائے پینی چاہیے، آپ فوراً کہیں نہیں چائے نہیں پیوں گا، آج پیوں گے نہیں چائے، آپ نے رد کر دیا۔ ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہا، نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا دے، آپ نے کہا نہیں آج تو ٹھنڈا پانی پینا ہی نہیں، گرم پیوں گا، مٹکے کا پی لوں گا اور باہر نلکے کا پی لوں گا، ٹھنڈا نہیں پلاؤں گا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا، دل چاہ رہا ہے لیٹ جاؤں، آپ کہیں کہ نہیں آج تو تجھے 2 گھنٹے میں لٹاؤں گا ہی نہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ نے ایک دن میں بس 3 اس طرح رد کریں آپ۔ جب آپ اس کے عادی بن جائیں 1 ہفتے تک، پھر ان میں اضافہ کر دیں 4 5 6۔ آپ یہ دیکھیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر گناہ چھوڑنے کی قدرت اور طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ حکمت یہ ہے اس میں کہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو، یا یہ کہہ لیں نفس کو شکست دینے سے عاجز آ جاتا ہے، وہ ہار مان جاتا ہے نفس کی خواہشات کے سامنے، اور یہ پے در پہ جب ہم نفس کی باتیں مانتے رہتے ہیں تو دل میں ایک کثافت، ایک گندگی پیدا ہو جاتی ہے جو ہمیں بالکل بے بس اور لاچار سا کر دیتی ہے۔ اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے نورانیت کی ضرورت ہے، ایک روحانی پاور کی قوت کی ضرورت ہے، اور وہ آتی ہے صرف مخالفت نفس سے۔ تو اس کی ابتدا آپ یہاں سے کریں۔ گناہ چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، وہ بھی ہوگا انشاءاللہ آسان، لیکن پہلے آسان کو اختیار کر لیں تاکہ ایسے سے آپ مشکل تک پہنچ جائیں۔ جب آپ اپنی 3 نفسانی خواہشات کو روکیں گے، جن کا روکنا بظاہر آسان ہے، تو آپ کو اپنے کامل ہونے کا احساس ہوگا، ایک فاتح ہونے کا احساس ہوگا، کسی پر غالب آنے کا احساس ہوگا، آپ کامیاب اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ میں نے 3 خواہشیں رد کر دی۔ یہ دل میں ایک نور پیدا کریں گی۔ آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ چاہیں تو پھر 4تھی خواہش بڑے آسانی سے، 3 خواہشوں میں شاید نفس زور لگائے گا، لیکن جب آپ یہ 3 خواہشوں کا رد کر دیں گے تو اتنی پاور آپ کو محسوس ہوگی کہ آپ بآسانی 2 اور خواہشوں کا بھی رد کر سکتے ہیں۔ 1 ہفتے تک 3 کو رد کریں، پھر اضافہ کر لیں، 6 کر دیں، پھر 8 کر دیں۔ کچھ عرصے آپ ایسا چلتے رہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر نفس مطیع اور فرمانبردار ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس سے کچھ کہیں گے، یہ جواب میں مقابلہ بازی نہیں کرے گا، بہت زیادہ ضد نہیں کرے گا، اور فوراً کہنا مان لے گا۔ جب یہ آپ کی جائز خواہشوں کے سلسلے میں آپ اس پہ استقامت پذیر ہو جائیں، پھر آپ اس کو گناہ سے روک کر دیکھیں، انشاءاللہ جتنی پہلے مزاحمت کرتا تھا
اور پہلے آپ کو بڑا مشکل محسوس ہوتا تھا وہ مشکل محسوس نہیں ہوگا، بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یوں لے کر آپ چلیں کہ جب نفس کو جائز مباح خواہشوں سے انسان روکتا ہے تو حرام خواہشوں سے روکنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کو اس طرح کی مباح اور جائز خواہشات سے ہی نہیں روک سکتا تو پھر وہ حرام خواہشات سے کیسے روکے گا؟ اس بنیادی اصول کو سمجھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خالی سوچے نہیں، عمل کر جائیں۔ 3 چیزیں روزانہ نوٹ کریں، اپنے ڈائری اپنے پاس لے لیں، 3 چیزوں کے سلسلے میں نفس کا رد کریں اور رد کر کے لکھ لیں۔ مثلا آپ نے چائے چھوڑی، نمبر 1 چائے، آج میں نے چائے چھوڑی ہے، دوسرا میں لیٹا نہیں ہوں، تیسرا آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دل چاہ چلے یار باہر آوازیں آ رہی ہیں دوستوں کی، وہاں چلتا ہوں، آپ نے روک لیا کہ نہیں آج دوستوں سے ملنا ہی نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے لکھ لیا یہ۔ تو اس طرح آپ یہ ریکارڈ اپنا بنائیں، 3 آپ نے خواہشیں روکی۔ ایک ہفتے کے اندر اگر 7 دن ہے تو 7 یا 21 خواہشیں آپ نے روکی ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، 21 خواہشیں روکنا۔ ہمارے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے نفس کے اشارے پہ چل رہے ہوتے ہیں، نفس کہتا ہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں، ٹیک لگاؤ، ٹیک لگا لیتے ہیں، چائے پیو، بھائی چائے بنا کے لانا، ذرا ٹھنڈا پی لو، بھائی پانی پلانا ٹھنڈا لانا برف ڈال کے، میٹھا کھانے کے کوئی میٹھی چیز ہے گھر میں؟ جیسا نفس بولتا ہے فوراً زبان سے نکلتا ہے ہمارے، ہم نفس کی خواہشات کو رد کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے، تو پھر سر چڑھ کے تو بولے گا، گناہ کیسے چھڑوا سکتے ہیں؟ تو اس لیے ابتدا کریں مباح خواہشات کو روکنے سے، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنے اندر بزرگی کے وہ اثرات محسوس کریں گے کہ جو کبھی بزرگوں کا حصہ رہے اور ہم کتابوں کے اندر پڑھتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بہترین تعلیم دی ہے، اس پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں